الرحیم روزے کے متعلق ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہمارے ہاں پھیل گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جب روزہ یعنی کہ وہ جو روایت میں آتا ہے کہ سحری کرنے میں دیر تک سحری کرو اور افطاری کرنے میں جلدی کرو, اور پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں فقہی حکم یہ ہے کہ اگر سحری میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی ختم کر لی گئی تو اس میں ثواب کم ہے, اور اگر افطاری میں دیر کیا گیا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں. تو اس کے بارے میں اس کو تھوڑا سمجھ لیں, ایسا یعنی کہ تھوڑی سی اس کے اندر وضاحت کی بہت ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جو اس حدیث میں ہے نا, جو روایت میں آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے, دیر تک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم رات کو ہی جو ہے نا سحری کا کھا کے نہیں سو جاؤ. مطلب آپ 12 بجے عشاء کی نماز کے بعد, تراویح کے بعد 12 بجے 1 بجے 2 بجے کھا کے سو گئے. یہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ آخری پہر یعنی رات کے 3 حصے جب ہم کریں تو اس 3 حصوں میں پھر ہم جو لاسٹ جو حصہ ہے نا, یعنی کہ تیسرا جو حصہ ہے رات کا, اس میں آپ سحری کر لیں تو یہ سحری کا پورا ثواب ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب تک مؤذن کی اللہ اکبر کی آواز نہیں آئے گی تب تک ہم پانی پیتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے. یہ روزہ خراب کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. اس میں روزہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر آپ نے صبح صادق ہو گئی, اور کیونکہ اذان ہوتی ہے صبح صادق ہونے کے بعد, اذان ہوتے ہی صبح صادق نہیں ہوتی, صبح صادق ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے. تو اگر ہم اذان کے بعد بھی ہم کھا رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ کہ اذان ہم تو صبح صادق ہوئی, پھر اذان ہوئی, ہم نے ہماری کانوں میں اذان کی آواز آئی, پھر بھی ہم نے گڑ پیا, تو اب روزہ کہاں ہو سکتا ہے؟ صبح صادق کے بعد ہم نے کھانا پینا کر لیا, تو روزہ نہیں ہوگا. تو اس لیول پہ مت جائیں کہ وہ اینڈ میں کہ پھر ایک شیطان کا دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار آخر تک پی لو, آخر بالکل پیو کہیں پیاس نہ لگ جائے. 1-2 منٹ میں کیا کون سی قیامت آ جائے گی؟ یعنی کہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں, پیاسے رہ سکتے ہیں, ان 2 منٹ میں کیا وہ حاصل ہو جائے گا؟ یہ تو آپ مطلب 5-10 منٹ پہلے احتیاطاً سحری مکمل کر لیں اور بالکل پورا ثواب ملے گا. یعنی اگر 5:05 صبح صادق کا وقت ہے, آپ 5 بجے تک مکمل ختم کر لیں سحری, آرام سے جائیں, کلی کریں, مسواک کریں, گلا والا صاف کریں. گلے میں بعض اوقات اگر دودھ ہے یا کھانے پینے کی چیزیں اس میں بعض اوقات چکنائی ہوتی ہے, یا کھانے کا جو بھی ہوتا ہے بعض اوقات زراعت گلے میں ہوتے ہیں, تو اس میں پانی وانی پی لیں, مسواک کر لیں, اس کے بعد سب کچھ کر لیں, وضو کر کے بالکل ریڈی ہو جائیں, اور پھر دعا مانگ لیں, تلاوت کر لیں. نماز یا مسجد چلے جائیں, پہلے سے جا کے بیٹھ جائیں, وہاں جا کے تلاوت کر لیں, یا وہاں جا کے جو ہے وہ 2 رکعت سنت کی نیت باندھ لیں, اور اطمینان سے سکون سے 20 منٹ میں 2 رکعت پڑھیں, 10 منٹ میں 2 رکعت پڑھیں. مطلب اور بھی بہت سارے کرنے کے کام ہیں نا, جن کے بہت زیادہ عظمت ہے, بہت زیادہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تو اس سے بھی آخر کی سے ایک کے چکر میں کہ یار وہ بالکل مطلب کیا قسم کھائی ہوئی ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کہ وہ بالکل جب تک یہاں تک نہیں پہنچے گی نا سوئی, تب تک ہم نے کھانا ہے, اور 1 سیکنڈ بھی اگر ہم نے اس کا ضائع کر دیا تو پتہ نہیں شاید کیا ہو جائے گا. تو یہ شیطان نا ہمیں, کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ روزہ نہ رکھے, تو مسلمانوں کو وہ اس پہ راضی نہیں کرنا اس کے لیے مشکل ہے. تو وہ جو روزہ رکھتے ہیں ان کا کسی طرح روزہ خراب ہو جائے. تو اس طرح نہیں, یہ خواہ کا ایک ہمارا تھوڑا نفسیاتی مسئلہ ہے شاید, پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ اس کو یہ سحری کی بات ہوگا, اس میں بچیں, اور 5 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں, 5 منٹ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں. یہ بالکل وہی ہے کہ بالکل آپ نے آخری وقت تک کھائے, اسی کو آخری وقت کہہ لیں گے. تو آپ کھائیں اس کو آرام سے اطمینان سے کھائیں. لیکن کیونکہ یہ جو گھڑیوں کا جو ٹائم ہمیں ڈیسائیڈ ہو کر ہمیں نقشوں میں ملتا ہے, یہ کوئی نص یا وحی اور قرآن و حدیث میں نہیں آیا. یہ تو ایک کیلکولیشن کی ہے, سائنٹیفک اس کے اندر میتھڈز لگائے گئے ہیں اور چیک کیا گیا ہے بہت زیادہ, اس میں ایکسپیریمنٹس کر کے ایک بہت حد الامکان بالکل صحیح ہے, اور ہم انسان جتنی کوشش کرنے کا مکلف ہے اس پہ کی گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان سب کے باوجود یہ قرآن و حدیث کی طرح اوتھینٹک اور قرآن و حدیث کی طرح پکا اور فائنل اتھارٹی نہیں ہے. اس میں غلطی کا بہرحال امکان موجود ہے, اسی لیے اس میں اختلاف ہے باقاعدہ. بہت بڑے علماء کا, بہت بڑے یعنی کہ اسکالرس کا اس میں اختلاف ہے کہ صبح صادق کے وقت میں ہی اختلاف ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ آپ اختلاف والی چیز پر اتنا بلیو کر رہے ہیں, اور جو واضح طور پہ یقینی ہے اس کو آپ نے وہ پیسہ پوش ڈال دیا ہے. تو اتنا زیادہ اینڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے روزہ اپنا خطرے میں پڑ جاتا ہے. بہت زیادہ خطرناک بات ہے یہ. ایسا نہ ہو کہ ہم سارے دن بھوکے پیاسے بھی ہیں اور پھر وہ یعنی کہ روزہ ہی نہ ہوا, خدا نہ خواستہ, اللہ بچائے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. اسی طریقے سے سیم یہی رول افطاری میں بھی ہے کہ افطاری کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بس کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے, جیسی اللہ اکبر کی آواز کان میں بس پڑی اور کھا لیا. بعض اوقات امام صاحب کی گھڑی آگے پیچھے ہوئی بھی ہو, مسجد کی گھڑی اوپر نیچے ہوئی بھی ہو, مؤذن سے دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو, تو آپ اپنا روزہ کیوں رسک پہ ڈال رہے ہیں بھائی؟ اطمینان سے آپ, تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اور اس میں جو حکم ہے نا کہ دیر تک نہیں کرو, افطاری کرنے میں جلدی کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ابھی مغرب ہو گئی ہے تب تم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہو, آرام سے تم اوابین بھی پڑھ رہے ہو فرض اور سنت کے بعد, اور پھر آرام سے میں تو اور بعد میں کھاؤں گا, اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے. تو یہ جو رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوں گے, کیونکہ یہ بات غلط ہے.
اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اصل اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے، میرے بھوکے اور پیاسے رہنے سے فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا ہے جب میں کہوں کھاؤ تو کھاؤ، اب نہیں کھاؤ گے تو غلط ہے، جب میں کہوں نہیں کھاؤ تب کھاؤ گے تو غلط ہے. اصل چیز یہ ہے، اللہ کی اطاعت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ جلدی کرو افطار میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم خواہ مخواہ کے نہیں شاید ڈوبا ہی نہیں ہو، شاید بھائی ڈوب گیا سورج، نہیں کیا پتہ نہ ڈوبا ہو. ان وساوس اور ان فضول کے اوہام میں، وہموں میں، وہم کا شکار ہونے سے بچو، اور بس جب تمہیں یقین ہو جائے غروب ہو گیا تو کھا لو. یہاں یقین کا جو مسئلہ ہے وہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ موزن سے غلطی کا امکان ہے، گھڑی کی ٹائمنگز کے اوپر نیچے ہونے میں امکان ہے، پھر وہ جو نقشوں میں جو دیا ہوا ہے اس کی میں بھی غلطی کا امکان ہے. تو اتنے امکانات کے باوجود، اور پھر آپ کی بھی سمجھ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اذان کی آواز کان بج رہے ہیں، بعض اوقات نہیں ہو رہا ہوتا. تو اگر آپ کا تسلی ہوگی نا، بالکل اطمینان ہوگا، تو پھر اس طرح کی غلطی بھی نہیں ہوگی. آپ اطمینان سے دعا مانگتے رہیں، 1 منٹ اوپر مانگ لیں دعا، 2 منٹ اوپر مانگ لیں. یعنی اگر نقشے میں لکھا ہوا ہے کہ 6:50 پر آج افطاری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ صبح غروب آفتاب ہے، آپ 6:51 تک 52 دعا ہی مانگ رہے ہیں نا. اور بعض اوقات دعا میں بڑی اچھی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے. تو اس میں اب ایسی اذان ہوئی، اب اچھا پھر دوسرے لوگ بھی بولنا شروع کریں، بھائی روزہ مکروہ ہو رہا ہے، کھاؤ دعا چھوڑ دو یار، آپ اپنا کر لو نا یار، ہمیں تو دعا مانگنے دو. مطلب میں اگر اللہ تعالیٰ میں کچھ بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں ایک بعض کا تعلق بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب میں دعا مانگ رہا ہوں، اس طرح آپ پورے گھر میں بتائیں، سمجھائیں کہ ہم دعا مانگیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام ہے. اذانیں ہو رہی ہیں، اب سنیں غور سے، اذانوں کو بھی سنیں، یا اللہ تیری بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے روزے قبول فرما. 2 دعائیں اور کر لینا، اتنی بھی مسئلہ نہیں ہو جائے گا. تو اطمینان سے پھر آرام سے، اب 1 منٹ بعد 2 منٹ بعد، ضروری نہیں ہے یہ بھی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 2 منٹ ضرور، کم از کم 2 منٹ رکیں، لیکن بہتر ہے احتیاطاً ہے تاکہ آپ کا روزہ پورا ہو جائے. میں صرف یہ اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ 2 منٹ آپ رک جاتے ہیں تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو آپ آرام سے اس کو کھائیں، کھجور کھائیں. اور پھر یہ بھی ایک بڑا عجیب ہے کہ صرف کھجور سے افطاری کرنی ہے، بالکل ضروری نہیں ہے، بالکل قطعاً ضروری نہیں ہے. کھجور ہے، کھجور سے کھا لیں، پانی سے کھا لیں، روزہ کھول لیں، تربوز سے کھول لیں. اس میں ایسی قباحت نہیں ہے کہ آپ کھجور سے ہی کھولیں نہیں تو روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہاں کھجور اگر میسر ہیں آسانی سے، اور کھجور سے کھولنے میں آپ کو اچھا بھی لگ رہا تو ٹھیک، کھجور سے کھول لیں، یا اچھا لگے یا نہ لگے، آپ ایسے ہی چاہ رہے ہیں کہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور آپ علیہ السلام اس سے روزہ افطار فرمایا کرتے تو ٹھیک ہے، آپ اس سے افطار فرما لیں. تو یہ مختصر سی ایک بات تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور پھر آگے پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.